اور ان کی صدارت میں منعقد فروغ اردو کے تحت سیمینار و مشاعرہ کے پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنی ہے یا مقالہ پیش کرنا ہے، میرا عنوان ہے آزادی ہند میں اردو کا کردار۔ آپ تمام سامعین حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بڑی جمعی کے ساتھ آج کے اس مہاوشال سمیلن کا آنند لے رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں آج کے اس پروگرام کے کنوینر جناب شمشاد حسن صدیقی صاحب کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سیدھے میں اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ محترم ناظرین، وطن عزیز ہندوستان کو انگریزوں کے پنجہ استبداد سے آزاد ہوئے تقریباً 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، اور ان پچھلے 70-74 سالوں میں چشم و فلک نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور انہی نشیب و فراز کی زد میں اردو زبان بھی آ چکی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہندو مسلم سیاست کا بھی ایک حصہ بن چکی ہے۔ محترم ناظرین، حالانکہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں شروع سے ہی بغیر کسی مذہب و ملت کی تفریق کے اس میں ہر کسی کو دامن میں سہارا دیا، بلکہ ہر کسی نے اس کو آگے بڑھ کر اپنایا، جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر قسم کے اور ہر مذہب کے افراد بیک وقت شامل ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مسلم شعراء و ادباء نے اس زبان کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیا، بالکل اسی طرح ہندو شعراء اور ہندو ادباء نے باقاعدہ طور پر اس کی زلفوں کو سنوارنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس حوالے سے پروفیسر آل احمد سرور کا ایک اقتباس آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جن کا یہ اقتباس حیات جاویدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، اردو ادب کا لہلہاتا ہوا باغ تنہا ایک باغباں کی محنت کا ثمرہ نہیں، اس کی آبیاری مختلف جماعتوں، مذاہب اور ممالک نے مل کر کی ہے۔ اس کی تعمیر میں بہتوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، فقیروں اور درویشوں نے اس پر برکت کا ہاتھ رکھا ہے، بادشاہوں نے اسے منہ سے لگایا ہے، سپاہیوں نے زبان طیب اور طیب زبان دونوں کے جوہر دکھائے ہیں، پھر بھی یہ جمہور کی زبان اور جمہور کا ادب ہے۔